السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور جیسا کہ میری پرانی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ نے آپ کو ہوٹل کا ریویو دیا۔ ہوٹل کے بعد بس ہم لوگ نے کھانا وغیرہ کھایا، وضو کیا، اس کے بعد جو ہم حالت احرام میں تھے اور ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل سے ہم لوگ نکلے اور یہ آپ لوگ جو ہے وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اور آگے آپ دیکھیں گے کس قدر حاجیوں کا ماشاءاللہ رش ہے۔ اور جب آپ حالات احرام میں ہوتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جلد سے جلد عمرے کی ادائیگی کر لیں، اور تاکہ آپ اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ اور ہم نے بھی ایسے ہی کیا، بس ہم لوگ فریش ہوئے، ہم نے نماز پڑھی کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گھر سے جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں، عمرہ قبول ہونے کی دعا کریں۔ اپنی ضرورت کے سامان کو ساتھ لے لیں، مطلب آپ کا پاسپورٹ، اقامہ اور جو بھی آپ کا جو ہے ویزا وغیرہ ہے اسے لے لیں، اور اپنے سفر کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے اپنے پاس کچھ رقم بھی رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ احرام کی چادریں بھی ساتھ لیں، اور جب میقات آئے تو اس وقت نیت کریں، اور پھر ان پر احرام کی تمام پابندیاں اس وقت سے واجب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ہم خانہ کعبہ کے مناظر شیئر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ مسجد حرام کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہر بندے کی زبان پر جو ہے وہ لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں اس سے۔ اور بے شک سب کو یقین ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر آیا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندوں سے اس کی دعائیں قبول کروانی ہوتی ہیں تو وہ اپنے قریب بلا لیتا ہے ان کو، اور بے شک دور رہ کے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب آپ بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہوں کا دربار ہے یقیناً۔ اور آپ کسی انسان کے گھر بھی جائیں، اگر اس کا کوئی دنیاوی مرتبہ ہے، کوئی شان و شوکت ہے، تو آپ اس کے گھر جائیں تو آپ کو اس کی مہمان نوازی سے بات اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، اس کے گھر کی جو ہے وہ سجاوٹ سے، ڈیکوریشن سے، اس کی ہاسپٹیلٹی سے، تمام چیزوں سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے یہاں جائیں اور وہ کسی بڑے مرتبے پر ہے اور آپ اس سے کچھ چھوٹی سی درخواست کریں تو وہ اس بات کو ضرور اس میں لاتا ہے اپنے گوش گزار کہ اس بندے نے جو ہے وہ مجھ سے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، تو اگر اس کے بس میں ہوتا ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرتا ہے، اوبویسلی، کیونکہ وہ یہ طاقت رکھتا ہے۔ اور جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ جس نے پوری دنیا کی تخلیق کی ہے، جس نے انسان، چرند پرند، ہر چیز کو جو ہے دنیا میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اس کی تقدیر بنائی ہے، تو وہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ لوگوں سے ایک بہت پرانی بات شیئر کروں گی کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے جب میں نے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا تو میں خانہ کعبہ کے سامنے رو رو کے بہت زیادہ دعائیں کر رہی تھی، اور بس انسان کی کچھ چیزیں دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، تو میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بس یا اللہ مجھے ایک چاہیے، مجھے ایک چاہیے۔ فوکس کرتا ہے انسان کسی چیز کے لیے۔ تو میرے پیچھے خاتون کھڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دعاؤں کے خزانے میں کھڑے ہو کے یہ کس طرح کا شک و شبہ ہے کہ تم ایک کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ تو 100 دینے پر قادر ہے۔ بے شک بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور جو میرے دماغ پہ نقش ہو گئی پوری زندگی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ کے دربار میں آ ہی گئی ہو تو اس سے بے شمار مانگو، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، جو رب تمہیں ایک دے سکتا ہے وہ 1000 بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی دعاؤں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا یقین بھی رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے مانگا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، ہماری آتی جاتی سانسوں کا مالک ہے۔ اگر ایک سانس آئے اور دوسری نہ آئے تو کیا ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی دوسری سانس کو بحال کر سکیں؟ تو وہ تو رب کائنات ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں تو دل کھول کر مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ بس ہم نے اپنا عمرہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا اور طواف چل رہا تھا، عمرے کی جو تمام اراکن ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، وہ ارکان ہوتے ہیں، وہ سب ہم ادا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم نے سعی کی، پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم سعی کر کے
ہم نے صحیح مکمل کی اور ہم فارغ ہوئے تو ہم نے مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں جو ہے وہ ایک پورا راؤنڈ لیا، کیونکہ رات ہو رہی تھی اور لوگ تہجد کے لیے بھی آ رہے تھے، اپنی نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ تقریباً رات کے یہ 4 ساڑھے 4 کا منظر ہے، اور یہ مسجد الحرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تہجد کے وقت بھی لوگ موجود ہیں، اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں تیار ہو کے، کیونکہ ویکینڈ تھا اور وہ صفائی ہو رہی تھی، اور پورے اس میں خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ عطر کی خوشبوئیں جو تھیں، رات کے 4:30 پونے 5 اسی طرح کا کچھ ٹائم تھا تہجد کا، تو اتنی زیادہ وہ خوشبو تھی کیونکہ لوگ کم تھے، اور وہ خوشبو اتنی زیادہ مہک رہی تھی کہ میرے پورے عبائے میں، اور میرا جو بیٹا ہے اس نے بھی یہ چیز محسوس کی کہ وہ بس رہی تھی، وہ ہماری سانسوں کے ذریعے ہمارے اندر جا رہی تھی، ہم اسے انہیل کر رہے تھے۔ اور کیونکہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں اور ہمارا اکثر و بیشتر مسجد نبوی بھی جانا ہوتا ہے، تو ہم نے اس خوشبو کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو ہم مسجد نبوی میں محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا عمرہ ادا ہو گیا تھا، اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آدھی رات کے مناظر ہیں، لیکن آپ کو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ جو ہے آدھی رات ہو گئی ہے۔ اور کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ نے اپنا عمرہ ادا کر لیا ہوتا ہے، کچھ صرف نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ویکینڈ پہ تو آس پاس کے جو شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں عبادات کے لیے، اور وہ نفلی طواف کرتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اور اگر وہ اس سے اپنی مغفرت کی دعا کریں تو وہ یہ بھی قبول فرماتا ہے بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ پے در پے، مطلب جلدی جلدی حج و عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرے غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی کوئلے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو جیسے آپ بھٹی پہ سونا چاندی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے یا جو بھی اس کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے وہ ایسے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اوپر سے بھی عمرہ اور حج کرنے سے اگر اس کی استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ اور اس کے بعد بس ہم اپنے ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔